طاقت پر نہیں، دنیا کے اسباب و وسائل پر نہیں، اور کسی چیز سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ اندیشوں کا شکار رہتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا وہ ڈر کے سائے میں جیتا ہے، خطرات کے گھیروں میں جیتا ہے، اور وہ ایک اندیشے کا شکار ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن جس کا توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا تو وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے، اندیشوں کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کریں، اور کہا یہ ایمان کی ایک شرط ہے، ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر حقیقت میں تم ایمان والے ہو، اگر حقیقت میں تم اللہ رب العالمین پر سچا ایمان اور عقیدہ رکھنے والے ہو تو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی شناخت اور پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم کے لوگوں اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو، ہاں اللہ رب العالمین، ہاں ان کنتم مسلمین، اگر تم حقیقت میں مسلمان ہو، تمہارا اسلام تمہیں چاہیے ہاں کہ اللہ رب کی بارگاہ میں معتبر اور مقبول ہو، تو تمہارا توکل اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، چند مثالیں میں نہیں ذکر کر سکتا، پھر ایک رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلی کتابوں میں جو آسمانی صحائف نازل کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم متوکل کہا، اللہ پر بھروسہ یہ پیارے رسول کی بنیادی صفت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر مجھے ایک توریت کا نسخہ ملا جو مترجم نسخہ تھا، عربی زبان میں ٹرانسلیٹڈ تھا، میرے ہاتھ میں آیا، میں نے کہا، انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ پیارے رسول کی اوصاف، پیارے رسول کے کمالات، پیارے رسول کی خوبیاں، پیارے رسول کی محاسن، آپ کی یہ ساری چیزیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کی علامات سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں، میں ڈھونڈوں اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے۔ امام بخاری نے ذکر کیا، پڑھتے گئے، کہا میں نے ایک آیت پائی تورات کے اندر اور میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم کے بارے میں ذکر کیا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا وحرزا للامین وسمیتک المتوکل کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ان لوگوں کے لیے جائے پناہ بنا کر کے، اور ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، پوری زندگی پڑھو، اللہ کی ذات پر توکل کے نمونے بے شمار آپ کو ملیں گے۔ ایک موقع آپ دیکھیں کہ سفر ہجرت کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مکہ میں اعلان ہو گیا، بڑے بڑے سرداروں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کوئی لے کر کے آئے گا، ڈھونڈنے لگے لوگ، کہ اگر کوئی سر لے کر کے آتا ہے تو سب سے بڑا انعام اس آدمی کو دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، جا کر کے غار ثور میں پناہ گزین ہوئے، مکہ کے مشرکین اور سردار انعام پانے کے لیے اور وہاں کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ جب اس غار میں پناہ گزین تھی پیارے رسول اور حضرت ابو بکر آپ کے رفیق غار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ وہ لوگ اس غار کے منہ تک پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اگر ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ گئی اور اتنا بڑا انعام ہماری جانوں کے لیے انہوں نے لگا رکھا ہے تو آج یہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا
کیا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ابو بکر گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے قدموں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر اذ یقول لصاحبہ اذ یقول اذ هما فی الغار, جب دونوں ابو بکر اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں ہیں, ایک اللہ کے رسول اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت, کچھ بھی نہیں ہونے والا, اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی ذات پر توکل تھا, یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ تھا. تو یہ انبیاء کی اہل ایمان کی میرے بھائیوں صفت ہے. اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان اسباب کو اور ذرائع کو اختیار کرے اور اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے. صوفیہ کے ہاں کیا ہے, آدمی بیمار ہو جائے اور اللہ کے حوالے کر دے, دوا کھائے ہی نہ اور بولے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ٹھیک کر دے گا. یہ اسلامی تصور توکل علی اللہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ توکل علی اللہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو دوا ہی نہ کھائیں بولے اللہ صحیح کر دے گا. آپ روزی روٹی کے لیے باہر نہ نکلے, اللہ رب العالمین آسمان سے آپ کو برکتوں کے دہانے کھول دے گا. نہیں, اسباب آپ اختیار کیجئے, ذرائع استعمال کیجئے, طریقہ اختیار کیجئے, محنت کیجئے, جفاکشی کیجئے, روزی روٹی کے لیے حلال طریقوں سے دو کیجئے اور کمائی کا, برکت کا, رزق کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو. خنجر, توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. آپ میدان جنگ میں جائیں, تلوار نہ خود دھار تیز کر کے جائیں. ہاں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز ذبح کرنی ہے, اب کاٹنا نہ کاٹنا ہاں اس چھری کا کام ہے, لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے آپ چھری کو چلائیے. آپ اس اسلحے کو چورائیے, خنجر کو چلائیے. اب اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے حوالے. ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں اپنی اٹھنی کو آزاد چھوڑ دوں یا بات کر کے رکھو. پیارے رسول نے کہا اعلھا وتوکل علی اللہ, بات کر کے رکھو. یہ مطلب نہیں ہے تمہاری اٹھنی ہے تو چھوڑ دیا, اپنے چل کر کے تمہارے گھر آئے گی, تمہیں اس کی نگرانی کرنا ہے, اپنے پاس رکھنا ہے. یمن سے جب حجاج آتے تھے تو زیادہ راہ لے کر کے نہیں آتے, ہاں وہاں مسکین بن کر کے, فقیر بن کر کے, جب وہاں حج کے موقع پر مکہ کے لوگوں سے مانگ کر کے کھایا کرتے تھے. کیا کہتے تھے, چلو ہم لوگ نحن المتوکلون, اللہ پر بھروسہ کر کے ہم نکل گئے, زیادہ سفر لے کر کے نہیں جائیں گے, زیادہ راہ لے کر کے نہیں جائیں گے, حج کے موقع پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے نہیں جائیں گے, اللہ بھروسے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نکیر کی, تنبیہ فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا, کہا ان کے اس عمل پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تم لوگ جب حج کے لیے نکلو تو سادے سفر لے کر کے نکلا کرو, تم لوگ حج کے لیے نکلو تو کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے نکلا کرو. اور یہ بہترین زیادہ سفر اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے. وہاں مانگو مت, ہاتھ مت پھیلاؤ دوسروں کے سامنے. تو وہ لوگ نکل گئے اور کہتے تھے اللہ کے بھروسے, وہاں جا کر کے بھیک مگائی کر. تو یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے اسباب اختیار کیجئے, روزی روٹی کے نکلیے, اسباب اختیار کیجئے, اپنائیے. تو یہ انبیاء کرام, یہ اس کا مفہوم ہے میرے بھائیوں. بڑے اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا. بسا اوقات آدمی توکل کرتا ہے, کام شروع کر دیتا ہے, لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ایسی بھی مثال آپ مریم کے واقعے کو ذکر دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ذکر کرنے کا موقع نہیں کہ میں پوری تفصیل میں جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا مریم سے کہ تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے درخت سے کھجوریں گرا دے گا. پڑھیے آپ, ایک آدمی کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے, ہلا سکتا ہے, گاما پہلوان بھی نہیں ہلا سکتا, اتنا مضبوط ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو بندہ اللہ پر حقیقت میں توکل کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا, اللہ پر بھروسہ کرو. آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, مشکل ہے, بہت زیادہ ناممکن ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین کے بھروسے پر آپ کر ڈالیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کا موقع فرما دے گا.
تو یہ توکل کا مطلب ہے. اور جب بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے طرح طرح کے کہا کہ اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے کہہ دیا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. کیوں کسی کے حوالے ہوتے ہو؟ کیوں کسی سے ہم کسی پر بھروسہ کریں، کسی کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کریں، محنت کریں اور نتیجہ اللہ کے حوالے کریں؟ یہ ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی مضبوطی کی، ایمان کی شرط ہے اور ایک بنیادی دلیل اور اس کا مظہر ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین پر مضبوط توکل علی اللہ کرے گا تو وہ پھر ایسی صورت میں انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا توکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزانہ درخواست رکھنے کے بجائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریادیں رکھنے کے بجائے، اللہ سے نتائج کی امید کرنے کے بجائے دنیا کے بڑے بڑے طاقتور پاورفل لوگوں کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی منتیں اور سماجتیں رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ پر بھروسے کی کمزوری کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وتوکل علی اللہ، اللہ پر آپ بھروسہ کیجیے اور کفی باللہ وکیلا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین آپ کفایت کر جائے گا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو دنیا کی کسی اور طاقت کی اس انسان کو ضرورت نہیں پڑتی. یہ توکل علی اللہ کی برکت ہے. آپ بھروسہ کیجیے تو حقیقت میں اللہ پر شیطان کی تدبیر نہیں چلتی ہے. کتنا شیطان گمراہ کرتا ہے. اگر بندہ حقیقت میں اللہ رب العالمین پر متوکل ہے، توکل علی اللہ کرنے والا ہے، بھروسہ اور اعتماد کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان کی چالیں، تدبیریں، سازشیں اس انسان کے خلاف کام نہیں کرتی ہیں. شیطان کے اتنے ہتھ کنڈے ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کہا جو اللہ پر توکل کرتا ہے انہ لیس لہ سلطان، شیطان کی کوئی تدبیر اس کے خلاف کام آنے والی نہیں ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. شیطان ایسے لوگوں کے لیے کوئی کنڈا استعمال نہیں کرتا. آپ پڑھتے ہوں گے امام ترمذی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله فيقال كفيت وهديت ووقيت وتنحى له الشيطان. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھ لیتے ہیں. کون سی معمولی دعا؟